آیت نمبر 71 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وَإِنْ اور اگر یریدو وہ ارادہ رکھیں خیانتک آپ سے خیانت کرنے کا فقد پس تحقیق خانوا انہوں نے خیانت کی اللہ سے من قبل اس سے پہلے فَأَمْكَنَ پس اس نے قدرت دی منہم ان میں سے بعض پر واللہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا ہے حکیم حکمت والا ہے ان بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی میں سبیل اللہ اللہ کے رستے والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے پناہ دی ونصروا اور انہوں نے مدد کی اولئک یہی بعضهم ان میں سے بعض اولیاء دوست ہیں بعض کے والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ولم یہاجروا اور نہیں انہوں نے ہجرت کی ما لکم نہیں ہے آپ کے لیے من سے ولایتہم ان کی دوستی میں سے من کوئی شیء چیز حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں وَإِنْ اور اگر استنصروکم وہ آپ سے مدد طلب کریں فی الدین دین میں فعلیکم پس آپ کے ذمے النصر مدد ہے الا مگر علی قوم اس قوم کے خلاف بینکم آپ کے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق کوئی پختہ وعدہ ہو واللہ اور اللہ تعالی بما اس چیز کے ساتھ تعملون جو تم عمل کر رہے ہو بصیر دیکھنے والا ہے والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بعضهم ان میں سے بعض اولیاء بعض کے دوست ہیں الا اگر نہ تفعلوه تم کرو گے اس کو تکن ہوگا فتنہ فی الارض زمین میں و فساد اور فساد کبیر بہت بڑا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ رکھیں فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ پس تحقیق اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پس اس نے قدرت دی ان میں سے بعض پر واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی یہی ان میں سے بعض کے دوست ہیں والذین آمنوا ولم یہاجروا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ہجرت کی ما لکم من ولایتہم من شیء نہیں ہے آپ کے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی ان کی سرپرستی میں سے کچھ بھی حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اور اگر وہ آپ سے دین میں مدد طلب کریں آپ کے ذمے ان کی مدد کرنا ہے الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق سوائے اس قوم کے کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والا والذین کفروا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے دوست ہیں الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں ایک فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پھر آپ سے خیانت کریں خیانت سے مراد کہ اب
آپ سے وعدہ کریں کہ ہم آپ کو فدیہ دے رہے ہیں، آج کے بعد ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور آپ کو تسلیاں دے کر یہاں سے ایک دفعہ نکل جائیں اور پھر وعدے سے پھر جائیں اور پھر آپ کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، تو کوئی بات نہیں، فقد خان اللہ من قبل، یہ اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کو رد کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترک کر چکے ہیں، یہ خیانت کر چکے ہیں۔ یہ اگر یہ پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، آپ کو ان پر غالب کر دیا۔ اگر یہ دوبارہ ایسا ارادہ رکھیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ دوبارہ آپ کو ان کے اوپر غالب کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ حکم یقین مانے رہتی دنیا تک ہے۔ جب تک کافر اللہ سے خیانت کرتا رہے گا اور مسلمان سچا مسلمان رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر غالب کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ نے دیکھا بھی اور آپ اپنی آنکھوں سے اس وعدے کو پورا ہوتا دیکھتے بھی رہیں گے۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوستی اور دشمنی کے لیے کچھ صفات کا ذکر کیا کہ تم نے دوستی کرنی ہے تو کن سے کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے تو کن سے کرنی ہے۔ مسلمان کی دوستی اور دشمنی آزاد نہیں ہے کہ جس سے دل کیا دوستی کر لی اور جس سے دل کیا دشمنی کر لی، مسلمان کے لیے ایسے نہیں ہے، بلکہ دوستی کرنی ہے تو اسلام نے اس کا معیار دیا، دشمنی کرنی ہے اسلام نے اس کا معیار دیا۔ دوستی کا معیار سنیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، دوسری چیز ہجرت، اگر ضرورت ہو، آج بھی اگر کوئی کافروں کے ملک میں رہتا ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ ہجرت کے لیے نہیں آتا، اسلامی ملکوں کی طرف نہیں آتا، تو یقین مانیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو آج علماء اپنی زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ہماری مسلمانوں کی بہت بڑی ایک تعداد کافروں کے ملکوں کے اندر شہریت حاصل کر چکی ہے، تو ہم کیسے یہ کہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ وہاں پر جا کر سکونت اختیار کرتے ہیں، وہاں کی شہریت لیتے ہیں، یہ خلاف شرع عمل ہے۔ جب تک یہ ہجرت نہیں کرتے، اس جگہ کو چھوڑ نہیں دیتے، لوگ کہتے ہیں جی آپ بتائیں پھر اسلام کہاں ہے اور کون سی ایسی جگہ جہاں اسلام نافذ ہے۔ دیکھیں وہ ملک کہ جن کے اوپر نام اور چھاپ اسلام کی ہے اور کلمہ پڑھتے ہیں وہ لوگ، اور وہاں پر اسلام کی بنیادی ارکان اور ان معاملات پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ان ملکوں کو کیسے ان ملکوں کے برابر کر سکتے ہیں کہ جن کے اندر جن کا آئین اور جن کا نعرہ اور جن کی دعوت اور جن کی کوشش سب کی سب صریح کفر کے لیے، مانا آپ کی حکومت اور آپ کے طبقہ جو ہے اشرافیہ آپ کا وہ دیندار نہیں ہے، وہ غیر شرعی کاموں کے اندر مبتلا ہے، لیکن کیا یہ آپ کو حجاب سے، آپ کو داڑھی سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، دینی امور سے منع تو نہیں کرتے زبردستی؟ ایسے کافروں کے ملک ہیں حجاب کی پابندی ہے، وہاں پر ماحول ایسا کہ آپ بے حیائی پر مجبور ہیں، وہاں پر معاملات ایسے ہیں کہ آپ سود کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں، تو یہ برابری نہیں ہو سکتی۔ تو ایک دوستی کی شرط ہے ہجرت، جو کافروں کے ملک کو چھوڑ کے اسلامی ملک کی طرف نہیں آتا اس کی ہجرت، اس سے دوستی بھی نہیں ہے۔ اور تیسری، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا مال اور جان کے ساتھ، یہ صرف مجاہد بھی ہو، آج اگر جان نہیں تو مال، اگر جہاد کی کوئی صورت بنتی ہے تو یہ جہاد کی علامت بھی ہونی چاہیے۔ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی، اگر مہاجرین ہجرت کر کے آئیں تو ان کو اپنے پاس جگہ دینا، ان کے لیے خدمات کرنا، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، ونصروا، اور مدد کرنا ان کی، یہ ساری صفات موجود ہوں تو دوستی ہو سکتی ہے۔ یا بعض جگہوں پر ان صفات کی ضرورت نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ اسلامی ملک کے اندر آپ رہتے ہیں تو یہاں پر تو ہجرت کوئی کیا کرے گا،
یہاں پر تو ہجرت نہیں دیکھی جائے گی۔ اسی طرح جہاد، اگر ضرورت نہیں ہے وقتی طور پر جہاد کی تو اس میں بھی یہ چیز نہیں آتی۔ بنیادی چیز ایمان ہے، ایمان، اور پھر باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سب چیزیں پائی جائیں، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی، والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اللہ کے لیے علاقہ نہیں چھوڑا، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان سے دوستیاں کرو یہاں تک کہ یہ ہجرت کریں، دوستی بھی نہیں۔ اور دوسری بات، اگر ایک بندہ مسلمان ہونے کے باوجود کسی ایسی جگہ پر ہے جو دارالکفر ہے، وہ ہجرت نہیں کرتا، تو اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ اس کی وراثت بھی نہیں ہے، وراثت بھی نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں تک بھی لکھا۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، یہاں تک بات ختم ہوگی۔ دوستی اس سے کرنی ہے جو ہجرت کرائے۔ اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ اگر کافروں کے ملک میں کچھ مسلمان رہتے ہیں، وہ اپنی کسی مجبوری کی بنا پر رہتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں کہ یہ کافر ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہماری مدد کے لیے آؤ، کیا تم ان کی مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس کا معیار دیا۔ اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین میں تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ دوستی ایک الگ چیز ہے، دوستی نہیں کرنی، لیکن اگر ان پر کوئی ظلم کرتا تو مدد کے لیے جانا ہے تم، کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ اور آگے فرمایا الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں اس قوم کے خلاف آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی جس قوم سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ مثلا ایک قوم سے آپ کا معاہدہ ہے اور یہ مسلمان آپ کو کہتے ہیں آؤ اسی قوم کے خلاف ہمارے مدد کرو، ہمارے ساتھ ملو، ان کے ساتھ جنگ کریں، تو جن سے آپ کا پہلے سے معاہدہ ہو چکا ہے ان کے خلاف آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، معاہدہ اس سے کیا جائے گا جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہو، معاہدہ اس ملک سے کیا جائے گا جو اسلام کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی سے مراد اسلام کے کسی حکم کا مذاق نہ اڑاتا ہو۔ جس طرح کہ آج کے کافر ملک ہیں، ان کے ساتھ معاہدے نہیں ہو سکتے، کسی ایک کافر ملک کے ساتھ بھی اس ٹائم شرعی نقطہ نظر سے معاہدہ نہیں ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ والذین آووا ونصروا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں تک بات ایک پوری ہوگی، مومن مومنوں کے، کافر کافروں کے۔ آگے فرمایا الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد، اگر تم نے ایسے نہ کیا کہ دوستی کرتے وقت تم نے ایمان والوں کو نہ دیکھا اور دشمنی کرتے وقت تم نے اہل کفر کو نہ دیکھا، تو اس کی وجہ سے زمین میں بہت بڑا فساد پیدا ہوگا، بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ کیوں؟ دوستی اور دشمنی کے پیمانے بدل جائیں گے، معیار بدل جائیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی اور اسلامی اخوت جو ہے یہ پارا پارا ہو جائے گی۔ جس طرح کہ آج آپ اسلامی ملکوں کو دیکھیں، ان کی آپس کی دوستیاں ہیں، آپس کے اندر ہر اسلامی ملک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، انتقام اور بغض دل میں رکھتا ہے، اور ہر ایک کی اپنے مفاد کی کفار کے ساتھ دوستی ہے، حتیٰ کہ کافر دوستی کر کے کسی ایک مسلمان کو مارتا، کوئی مسلمان ملک بولتا تک بھی نہیں۔ فساد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیلے گا، اور چنانچہ ایسے ہو رہا ہے، فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔